بیٹا تیرا. اور کسی کہنے والے نے بڑی خوب بات کہی تھی کہ درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں. بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا، بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا، جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں، جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں. اور اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اور سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، وہ علی ہے علی ہے ہاں علی ہے، وہ علی ہے علی ہے ہاں علی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذکر تاجدار کربلا کی آج یہ 5ویں نشست ہے جو 1445 ہجری 2023 کے اندر ہم سجا رہے ہیں. آج مولود کعبہ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مناقب اور وقت رہا تو ان کی شہادت کے اوپر گفتگو ہوگی. دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں بیٹھنا، دور دراز سے عاشقان امام عالی مقام کا آنا، اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ علی سے محبت صرف مومن کر سکتا ہے. علی سے محبت کرنا منافق کے بس کی بات نہیں ہے. اس حدیث پاک کے اشارے کے تحت ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ شہر شہادہ کے اندر علی کی محبت یا علی کی اولاد کی محبت کی نشانی اور ضابطے کیا ہے ہم تو نہیں جانتے، مگر ہم اتنا جانتے ہیں کہ ہم جن محفلوں کو منعقد کر رہے ہیں یہ محفلیں ہی ذکر امام علی مقام کی جو ہم سجا رہے ہیں، یہی عاشقان علی کی نجات کا ذریعہ ہے. چونکہ آج جو مولا علی کے فضائل آپ کے سامنے پڑے جائیں گے، میری آپ سے پہلی گزارش ہے کہ آپ کو اگر گفتگو بوجھ لگ رہی ہو یا آپ کے اوپر نیند کا غلبہ ہو ٹھنڈک کی وجہ سے تو آپ جا سکتے ہیں، مگر اگر آپ ذکر مولا کائنات علی المرتضیٰ سننے کے لیے بیٹھے، خاص طور نوجوان، تو پھر اس نیت کو لے کے بیٹھنا کہ آج علی کی زندگی سے کسی نہ کسی ایک چیز کو ہم اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. چونکہ مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کی شان اتنی عرفہ و اعلیٰ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ کے اندر اعلان کیا نبوت کا، اور نبوت کے اعلان کے بعد حضور نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو دعوت دین دی، تو مکے والے جو کل تک صادق الوعد الامین کہا کرتے تھے، مکے کے وہ لوگ جو کل تک کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سچا اور صادق کہا کرتے تھے، ان لوگوں نے حضور کے اس اعلان نبوت کے بعد اپنی پیٹھ کو پھیر کے جانا شروع کیا.
بڑے بڑے عرب کے تاجدار حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت کو سننے کے بعد جانے کی کوشش کرنے لگے۔ اکثر لوگوں نے پیٹ پھیر کے جانے کی کوشش کی، مگر ایک 10 سال کا بچہ اسی مجمع کے اندر کھڑا ہوا تھا، اور اس کے کھڑے ہونے کا انداز یہ تھا، وہ جب بات ہو رہی تھی تب بھی کھڑا ہوا تھا، تب لوگ جا رہے تھے تب بھی کھڑا ہوا تھا، اور جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو دعوت دین کے پیغام کو قبول کر کے کلمۃ الحق پڑھے یا کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، تو سب سے پہلے بچوں کے اندر جس نے اپنی آواز کو بلند کی اور جس نے سب سے پہلے حضور کو رسول اللہ کہہ کے پکارا، وہ کوئی اور نہیں تھی، وہ ذات جس بابرکت شخصیت کی ذات تھی۔ اس نے بچپنے کے عالم میں کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسی اس نے یہ بات کہی، اس کے جواب میں حضور مسکرا پڑے اور جواب میں ارشاد فرمایا یا علی۔ یہاں پر دونوں مسئلے حل ہو گئے۔ اس سے پہلے کی گفتگو کے اندر نعرہ تکبیر کا مسئلہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نعرہ رسالت کہاں سے آیا، تو نعرہ رسالت ہم کو مولا کائنات نے عطا فرمایا۔ اگر وہ یا رسول اللہ نہ کہتے، آج ہمارے میں کبھی ہمت نہیں ہوتی کہ ہم نعرہ رسالت یا رسول اللہ کہتے۔ اسی لیے یہ دونوں نعرے ہم کو کہیں سے ملے تو مکے کی سرزمین سے ملے۔ اس کے بعد جتنے بھی نعرے ہیں سب پہ ہمارا ایمان ہے۔ جو جتنے نعرے لگاتے ہیں، اور نعروں سے بھی ایک بات یاد رکھ لیں، جلوس عید میلاد النبی کے اندر ہر نعرہ لگانے والا اہل سنت سے ہو یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اب فقیروں کے بھیس کے اندر بہت سارے لوگ آنے لگے ہیں، مانگنے والوں کے بھیس میں بہت سارے لوگ آنے لگے ہیں۔ جب رمضان کے اندر آپ فراڈ لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں نا کہ ذرا اس کو پکڑو، یہ صحیح انسان نہیں لگتا، یہ مانگنے والا نہیں ہے، تو جلوس عید میلاد النبی کے اندر سنی نوجوانوں کو بدنام مت کیا کرو، کیونکہ ہم نے اہل سنت کے اندر یہ بات رکھی ہے، اہل سنت سے محبت کرنے والا سنی عاشق رسول جب بھی میلاد کے جلوس میں چلے گا تو وہ ڈھونڈے گا کہاں پر نعت نبی ہو رہی ہے، کہاں پر نبی کی میلاد ہو رہی ہے۔ ہم نے ایسے اوباشوں کو دیکھا ہے شہادت کی سرزمین پر، جو ہر ایک گاڑی کے پیچھے 15-15 منٹ ننگے کھلے نعرے لگاتے ہیں اور اس کے بعد نکل جاتے ہیں۔ ان کے منہ دیکھو، ان کے منہ دیکھنے کے بعد لگتا بھی نہیں کہ اس کے گھر کے اندر کسی کی مغفرت کرائے گا، اور وہاں پر جا کے ان محلوں میں نعرے بازی کرتے ہیں جس محلے والوں نے اس کو رکا کسی کلمے کا ترجمہ غسل کے فرائض نماز کے شرائط سے پوچھ لیے تو اس کی پوری ہوا نکل جائے گی، بتا نہیں پائے گا وہ، مگر اس کے حلق پھٹ جاتے ہیں اور وہ نعرے بازی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کان کھول کے سن لے، کسی بھی غلط نعرے بازی سے اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے کبھی ایسے نعروں کو پرموٹ نہیں کیا، نہ ہی ایسے نعروں کی ہم ترغیب دیتے ہیں جو جلوس عید میلاد النبی کو خراب کرنے کے لیے آئے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جلوس عید میلاد النبی کے لیے نہیں آئے ہو، اپنے جسم کی تسکین کے لیے آئے ہو۔ مگر یاد رکھنا، آپ کی بہن کی شادی میں کوئی گالی گلوچ کر لے، آپ اس کے تعلق سے یہ سوچتے اس کو میرے گھر کی شادی پسند نہیں، اس لیے شراب پی کے آیا، میری بہن کی شادی میں گالی گلوچ کیا، اس نے میرے خود کے کھانے کے اندر گالی گلوچ کیا۔ پتا چلا جب شادی آپ کے وہاں ہو تو آپ کوئی بھی خرابی محسوس نہیں کر سکتے۔ کیسے بدبخت ہیں وہ لوگ جو جلوس عید میلاد النبی کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات صرف میں ابھی نہیں کہتا اس منبر رسول سے، ہمیں موقع ملے گا جلوس عید میلاد النبی کے اسٹیج سے ہم یہ بات ظاہر کریں گے۔ مگر بات یہ ہے، دنیا میں جب بھی انقلاب آیا تو نام حسین کی برکتوں سے آیا ہے۔ دنیا میں جب بھی کسی چیز کو دیکھا، دنیا نے جب بھی کسی موضوع پہ قلم اٹھایا، حسین کے صدقے میں قلم اٹھا ہے۔ اسی لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نعرے سب لگاؤ، سب پہ ہماری محبت، سب پہ ہمارا ایمان۔ نعرے یہ دو نعرے، ایک نعرے تکبیر اور دوسرا نعرے رسالت، کوئی تحقیق کر کے بتائے یہ دو نعرے کہاں سے ملے؟ تو یا رسول اللہ کہنے والے صحابہ بھی مکے کی سرزمین پہ تھے، جنہوں نے یا رسول اللہ کہہ کے پکارا، انہوں نے پکار لیا، یہاں ہمیں نعرے کا سلیقہ اللہ نے نصیب فرما دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بچوں کے اندر سب سے پہلے اسلام لانے والی ذات کا نام حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں، مولا علی کا ایک لقب مشکل کشا بھی ہے۔
مشکل کشا مولا کائنات کو کہا جاتا ہے۔ ذرا آج اس موضوع کے اوپر میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہر سال نئے موضوعات ہوتے ہیں، نئی ضرورتیں ہوتی ہیں، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اہل سنت کی معتبر کتب سے آپ کے ذریعے بات کی جائے، آپ کے سامنے بات کی جائے، تاکہ نئی نوجوان نسل جو آج چائے کے ٹھیلوں کے اوپر کچھ بھی بات کر لیتی ہے، چوکوں کے اندر بیٹھ کے کچھ بھی بات کر لیتی ہے، وہ نوجوان نسل کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اکابرین یا وہ علماء جنہوں نے کتابیں ہم تک کے پہنچائی، ان کی کتاب پہنچانے کی وجہ کیا تھی، عقیدہ دینے کی وجہ کیا تھی۔ پیارے آج کوئی چارہ نہیں کھاتا، آج کوئی گوبر کو اچھا نہیں کہتا، ہر کسی کو اللہ نے عقل سلیم دی ہے، وہ انسان کتنا بھی پاگل ہو وہ روٹی اور سالن کو سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کھانا کسے کہتے، زندہ رہنا کسے کہتے۔ جب ہمیں سب کچھ سمجھتا ہے تو صحیح عقیدہ کیوں نہیں سمجھتا۔ آج میں آپ پہ مولا کائنات کی زندگی پہ زیادہ تبصرہ نہ کرتے ہوئے میں مولا کائنات کی زندگی کے اصل مقصد کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے میرے مولا کائنات کو مشکل کشا بنایا۔ آخر مشکل کشا مولا کائنات بنے کیوں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ مولا کائنات کی زندگی میں اتنی مشکلیں آئی، اتنی مشکلیں آئی، اور یاد رکھنا جس کی زندگی کے اندر زیادہ مشکلیں آئے نا، وہی انسان مشکلوں کے اسباب کو سمجھ سکتا ہے۔ جو بڑے باپ کے اولاد ہو، جو صبح سے سوتا ہے تو شام تک اس کی نیند نہیں کھلتی، اس کا باپ کسی آفس کے اندر بیٹھ کے، کسی نگر پریشد میں بیٹھ کے، کسی جیٹ کے آفس کے اندر بیٹھ کے، یا کسی دکان کے اوپر کام کر کے وہ اچھی پیمنٹ تو کما لیتا ہے، مگر ہمارے معاشرے کے اندر سب سے گندی بات یہ ہے کہ آج باپ کی کمائی پہ کھانے والی اولاد بہت زیادہ موجود ہے۔ اس کے شرٹ کے بٹن جو ہے نا وہ بھی اس کے پیسے کے نہیں ہوں گے، مگر اس کے پاس میں اتنی بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں جس کے آپ حد بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے گزارش میری آپ سے ہے، جیسی جیسی آپ کی عمر نکل رہی ہے آپ پڑھائی ضرور کریں، آپ بالکل پڑھیں، پڑھنے سے اسلام منع نہیں کرتا۔ یہ خام خیالی ہے آپ کی کہ آپ پڑھیں گے تو پڑھتے پڑھتے آپ کچھ کام نہیں کر سکتے۔ یاد رکھنا ہندوستان کی سرزمین کے اوپر اگر لوگ میزائل مین کے نام سے عبدالکلام کو یاد کرتی ہے تو آپ عبدالکلام کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، صرف پڑھائی کے اوپر اس نے اس کے باپ کے پیسوں کو برباد نہیں کیا، بلکہ اس نے دن بھر کام بھی کیا ہے، پڑھائی بھی کی ہے، اور اس کے بعد میں میزائل مین بن کے پورے ہندوستان کے نام کو دنیا کے اندر روشن کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے باپ کی محنتوں کا احساس کیا تھا۔ آج بچوں کے پاس باپ کی محنتوں کا احساس ختم ہو چکا ہے، بچے اب باپ کی محنتوں کا احساس نہیں کرتے۔ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم جناب حضرت ابو طالب کے لڑکے، مگر جناب حضرت ابو طالب جو حضور کے چچا ہے، مولا کائنات چچا ذات بھائی ہے، یہ بھی حضور سے نسبت مولا کائنات کو ہے کہ سب کے چچا کے لڑکے مولا کائنات ہیں، سب کے چچا کے لڑکے جناب حضرت ابو طالب کے لڑکے۔ حضور نے جب دیکھا کہ زیادہ کثرت اللہ نے اولادوں کی جناب حضرت ابو طالب کو عطا فرمائی تو اپنے چچا عباس سے کہتے ہیں کہ ہم مشورہ تو کریں کہ جتنی اولادیں ان میں سے ہم بانٹ لیتے ہیں۔ چچا عباس اور مولا کائنات کے والد کی بارگاہ کے اندر پہنچے میرے مصطفیٰ اور کہا کہ ہم آپ کے اولادوں کو بانٹ لیتے ہیں۔ تو پھر جناب جعفر طیار کو چچا عباس نے لے لیا جو حضور کے چچا تھے، اور پھر جناب ابو طالب نے کہا کہ عقیل جو ان کے بیٹے کا نام تھا میرے پاس رہنے دو۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرے کام کرے، اگر سب کو آپ بیٹے بانٹ رہے تو مجھ کو علی عطا کر دیں، مجھ کو علی عطا کرے۔ تعجب کی بات ہے ہر ایک صحابی کو میرے مصطفیٰ اعلان نبوت کے بعد ملے، ہر ایک صحابی کو میرے مصطفیٰ اعلان نبوت کے بعد ملے، مگر یہ علی کی شان ہے، علی کی کہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے علی کو مصطفیٰ کا دامن نصیب ہوا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مولا کائنات حضور کے گھر کے اندر رہنے لگے۔ اسی لیے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اللہ نے جو مولا علی کو خصوصیت نصیب فرمائی ہے وہ خصوصیت ہر کسی کو اللہ نے نصیب نہیں فرمائی۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بچپن ہی کے اندر سے مصطفیٰ جان رحمت کا دامن نصیب کیا۔ دوسری خصوصیت یہ کہ اللہ نے انہی کے ہاتھوں فاتح خیبر کا لقب انہیں عطا فرمایا، اور تیسری خصوصیت یہ کہ اللہ نے حضور کی سب سے چہیتی بیٹی کا نکاح جناب سیدہ فاطمہ کا نکاح مولا علی کے ساتھ فرمایا۔ یہ ساری خصوصیات مولا کائنات کی جو کتابوں کے اندر آئی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
مولا علی کو لیا، اور پھر مولا کائنات حضور کی بارگاہ میں آنے کے بعد پھر اللہ نے وہ سخاوت کے جلوے نصیب کیے. چونکہ میں نے پہلے ہی آپ سے کہہ دیا جو بھوک کے دور سے گزرا ہو اسے بھوک کا احساس ہو سکتا ہے، مگر جس کے پاس مال کی فراوانی موجود ہو اسے کبھی بھوک پیاس کا احساس نہیں ہو سکتا. اسی لیے اکثر لوگ مولا کائنات سے پوچھا کرتے تھے آپ کو اللہ نے اتنا عطا کیوں کیا؟ تو مولا کائنات ارشاد فرمایا کرتے تھے اللہ نے جتنا علی کو دیا، جب بھی علی کے پاس آیا تو علی نے مانگنے والوں کو ڈھونڈنا شروع کیا. جب جب علی نے مانگنے والوں کی جھولیاں بھری اللہ نے اور علی کو نصیب فرما دیا. جتنا علی نے بانٹا اللہ نے علی کو اتنا ہی نصیب فرما دیا. بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک کہ ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حدیث پاک کہ علی میرا بھائی ہے بھائی. سبحان اللہ. کب فرمایا حضور نے؟ جب مدینے میں پہنچنے کے بعد میں حضور نے اپنے مواقع قائم کیے. ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنایا تو مولا علی رو پڑے اور کہا کہ حضور آپ نے میرے لیے کون سے رشتے رکھے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی میں نے سب کو سب کا بھائی بنا دیا، تو میرا بھائی ہے. مولا علی کے آنکھ میں آنسو آئے. کہا کہ حضور آپ کا کرم کہ آپ نے یہ مرتبہ مجھ کو دیا. مگر تعجب کی بات ہے ہم کسے منہ بولا بھائی کہہ دے نا تو کل سے وہ بھائی کہنا شروع کر دیتا ہے. یہ منہ بولا بھائی کہتے کیا تو میرا بھائی ہے. کوئی بڑا انسان بھائی بنا لے چلیے ٹھیک ہے یہاں پہ آ جائے. کوئی بڑا انسان بھائی بنا لے تو ہم کہتے مجھے بھائی کہتا ہے وہ. حضور نے مولا علی کو بھائی کہا، پلٹ کے علی نے کبھی حضور کو بھائی نہیں کہا. توجہ آپ کی، پلٹ کے علی نے کبھی حضور کو بھائی نہیں کہا. جب بھی میرے مصطفیٰ نے بھائی کہہ کے پکارا مولا علی کہتے آقا. حضور مصطفیٰ جان رحمت ایسے القاب سے نوازا. پتا چلا کوئی اگر نسبتیں لگا رہا ہے تو اس کا مسئلہ اور ہوتا ہے، مگر یہ سامنے والے کی نسبت ہوتی ہے کہ وہ کس نسبت سے بات کر رہا ہے. حضور تو اس طریقے سے پورے دنیا کے بھائی ہو سکتے ہیں، مگر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب شکام آمنہ کے اندر تھے اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے یہ مشیت کے ذریعے فیصلہ کیا کہ جناب عبداللہ کا وصال ہو جائے، کیونکہ باپ اگر ہوگا تو دوسرا بھائی پیدا ہوگا. اللہ کو حضور کو یتیم بھیجنا تو گوارا ہے، نہ حضور کو کوئی بھائی کہہ دے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے لیے اللہ کو گوارا نہیں ہے. اسی لیے کوئی بھائی حضور کا نہیں. میں محبتاً حضور نے مولا علی کو بھائی کہا. سبحان اللہ. اور علی کی شان یہاں سے بھی ظاہر ہوتی ہے جب جنگ خندق کے موقع پہ، خندق یہ مدینے کے اندر کھودی گئی جنگ تھی جس میں چاروں طرف سے خندق کھود کے آگ لگا دی گئی تھی. اس خندق کے موقع پہ تلواریں نہیں اٹھی، مگر ایک پہلوان حضور کی بارگاہ کے اندر آیا اور اس نے حضور کے سامنے آنے کے بعد کہا کہ کون ہے جو مجھ سے لڑائی کرے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس سے وہی لڑے گا، چونکہ یہ سراپا کفر ہے، یہ پورا کے پورا کفر ہے، آدھا دودھا کفر نہیں، یہ مکمل کفر ہے، اور اس سے وہی لڑے گا جو مکمل ایمان ہوگا. یہاں پر اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، جتنے بیٹے سب کی توجہ چاہتا ہوں. اس حدیث کو ہم ثابت کر سکتے ہیں حدیث کی کتابوں سے کہ حضور نے علی کے لیے یہ کیوں کہا. بہت بڑی وجہ، آقا نے یہ نہیں کہا کہ اس سے وہ لڑے گا جو ایمان والا ہوگا. اگر حضور یہ کہہ دیتے کہ ایمان والا ہوگا تو پھر آج ہر کوئی کہتا ہم بھی تو ایمان والے، ہم بھی ایمان والے ہیں، مگر ہم ایمان والے ہیں. حضور نے فرمایا وہی لڑے گا جو سراپا ایمان ہوگا. صحابہ نے کہا حضور کون؟ آقا فرماتے علی کو بلاؤ. مولا علی جب تشریف لائے صحابہ کی چیخیں نکل گئی. علی کی شان نبی نے اس طریقے سے بیان کی، ایمان والا نہیں کہا بلکہ فرمایا مکمل سراپا ایمان. یاد رکھنا ایمان سینے کے اندر ہوتا ہے، ایمان بالوں کے اندر نہیں ہوتا. ایمان سینے کے اندر ہوتا ہے، ایمان ناخن کے اندر نہیں ہوتا. ایمان سینے کے اندر ہوتا ہے، جسم کے اندر نہیں ہوتا. مگر علی وہ علی اس ذات کا نام ہے جس کو مصطفیٰ نے فرمایا یہ ایمان والا نہیں، یہ مکمل سراپا ایمان ہے. ایمان اسی لیے حضور کی حدیث سے سنو، میرے آقا کی حدیث ہے کہ مسجد کے اندر
کوئی جنبی جو جنابت کی حالت میں ہو، جو ناپاکی کی حالت میں ہو، کوئی بھی جنبی مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ شان مصطفیٰ کے بعد کسی کو عطا فرمائی تو مولا کائنات کو عطا فرمائی ہے۔ صرف مولا علی ہے جو جنابت کی حالت میں بھی مسجد کے اندر جا سکتے ہیں، جنابت کی حالت میں بھی مسجد۔ اور اس کو کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ تصوف کا وہ امام، حدیث کا وہ امام جس کو دنیا علامہ جلال الدین سیوطی کے نام سے جانتی ہے، انہی کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جنابت کی حالت میں علی کے سوا مسجد میں کوئی نہیں جا سکتا، یا تو نبی جا سکتے یا تو علی۔ کیوں؟ سوال ہوا نا، کیوں؟ دل میں سوال آیا ہوگا، ہر کوئی انسان تقریر سننے نہیں آتا، کیوں؟ تو پھر ٹھیک ہے، یہ بھی سن لے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ، شیخ عبداللہ مودودی دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، شاہ ولی اللہ مودودی دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ابن عساکر، شوکانی، سب کو پڑھ لے۔ سب نے لکھا کہ جب مولا علی کی پیدائش ہوئی تو اس وقت حالت یہ تھی فاطمہ بنت اسد کی کہ وہ خانہ کعبہ کے قریب تھی، مگر جب علی کی پیدائش کا وقت آیا تو اللہ نے خانہ کعبہ کے دروازے کو کھول دیا۔ علی کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے، اور یہ میں نہیں کہتا، ہندوستان کے ان مورخوں کی بات کر رہا ہوں جن کے ضابطے کی بنیاد کے اوپر اصول حدیث کو جانا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ مولا کائنات کی ولادت جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ کیوں نہ ہو؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے وہ مرتبہ بھی عطا فرمانا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک کہ مولا کائنات کے لیے کیوں ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی البابھا۔ یہ حدیث پاک آپ نے بہت بار سنی، آج اس حدیث پاک کے اوپر تھوڑا تذکرہ چاہتا ہوں۔ آپ اس حدیث کو سن کے اتنے تو عادی ہو چکے ہوں گے شاید کہ آپ اس حدیث کا مطلب جانتے ہوں گے۔ میں کوشش کرتا ہوں آپ کو مطلب پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے۔ آقا فرماتے حدیث پاک کے حضور کی انا مدینۃ العلم وعلی البابھا، آقا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، حضور علم کے شہر ہیں، اور آقا فرماتے وہ علی البابھا، علی اس کا، بولے بھائی علی اس کا دروازہ، علی اس کا دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک شخص ایک صاحب دل کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت ایک سوال ہے میرا۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا امت کے اندر کتنے لوگ ہیں، فرقے بہت سارے، ہاں سب اپنے آپ کے تعلق سے علم رکھتے ہیں نا، ہاں اہل سنت بھی ہے، ہاں تو پھر سارے فرقوں کے اندر علم موجود کیوں ہے؟ جب حق پہ نہیں ہے تو پھر علم ہونا نہیں چاہیے، مگر کوئی مفتی ہے، کوئی عالم ہے، کوئی حافظ ہے، پھر ان تک کے علم میں پہنچا کیسے؟ وہ قرآن کے حافظ بنے کیسے؟ دوسرے فرقے کے لوگ مفتی بنے کیسے؟ دوسرے طرح کے لوگ علم حاصل کرتے کیسے ہے؟ بڑا آسان اس صاحب دل نے سمجھایا، آپ بھی سمجھیں گے انشاءاللہ، ہاں بہت آسانی کے ساتھ، زیادہ مشکل نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا بیٹے آپ پھر سے کہو تو کیا کہا آپ نے؟ کہا کہ انا مدینۃ العلم وعلی البابھا، کہا کہ ہاں پھر سے کہو، کہا کہ میں علم کا شہر، علی اس کے دروازے، کہا کہ ہاں حضور نے اپنے آپ کو علم کا شہر کہا، علی کو دروازہ کہا، ہاں بالکل صحیح ہے، شہر کے دروازے ہوتے ہیں، کہا کہ ہاں ہوتے ہیں، مگر جو کوئی دروازے سے نہیں آتا، جس کو دروازے سے آنا پسند نہیں ہے، وہ دوسری طرف سے آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ ہاں تو آ سکتا ہے، کہا ہاں آپ بھی سوچیں، ہم بھی سوچ لیں، اگر شہادہ کی انٹری کے اوپر اگر آرٹیو کھڑا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ پھر بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پھر کسی بھی کچے راستے سے آنے کی کوشش کریں کہ آپ کہیں سے بھی شہادہ پہنچ جاؤ، ہاں قلندر کی نگری میں، ہاں سواگی کی نگری میں، ہاں پہنچ جاؤ شہادہ۔ اصل انٹریس کے اندر اگر چیکنگ شروع ہو تو انسان اندر کے راستے سے آتا ہے، توجہ آپ کی۔ تو حضور کہتے کہ حضور نے بالکل صحیح کہا کہ میں علم کا شاہد، علی اس کے دروازے، میں ہر کوئی دروازے سے نہیں آئے گا، کوئی ادھر سے آئے گا، کوئی ادھر سے آئے گا، کوئی ادھر سے آئے گا،
کوئی ادھر سے علم لے کے جائے گا، ادھر سے علم لے کے جائے گا. کہا کہ حضرت یہ بات تو مکمل ہو گئی، پھر کیا پتا حق پہ کون؟ کہا کہ دوسری حدیث پاک تو سن لے. آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی البابھا، اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا انا دار الحکمہ وعلی البابھا، اور دار الحکمہ سے مراد یہ ہے آقا نے فرمایا میں علم کا گھر ہوں. گھر دوسری حدیث ہے میں علم کا گھر ہوں اور علی اس کے دروازے ہے. اب علم کا گھر اور علی اس کے دروازے، اس کے اوپر صرف ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، شہر میں تو کوئی بھی آ سکتا ہے. شہر میں کوئی یہاں کے بس اسٹینڈ کے اوپر کوئی خونی اتر جائے، کوئی چور چکا آ جائے تو بھائی شادہ ہے، سب کو چھوڑ کے آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے شادی میں. میں اس چور چکے کو میں پیلا گلی کے اندر لے کے آ جاؤں اور پھر کہوں کہ بھائی وہ آپ کے گھر میں آنا چاہتا ہے، آپ کہیں گے بھائی یہ ہمارے گھر کے لائق نہیں ہے، ہمارے گھر میں آ نہیں سکتا، ہمارے گھر کے اندر آ کے بیٹھ نہیں سکتا. پتا چلا شہر میں ہر کوئی آ سکتا ہے، گھر کے اندر ہر کوئی نہیں آ سکتا. گھر میں وہی آئے گا جو بہت شریف ہوگا، گھر میں وہی آئے گا جو بہت یار ہوگا، جس کے اوپر بہت بھروسہ ہوگا، اسی کو ہم گھر کا پتہ دیتے ہیں. پتا چلا شہر میں آنے کے بعد لوگ عالم حافظ مفتی تک بن گئے مگر کوئی ولی نہیں بن پایا. کوئی ولی نہیں بن پایا. پھر ولایت کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اگر ولایت کی بات آپ کے سامنے ہے تو ولایت کے لیے سب سے پہلی بات یہ آتی ہے جس کو اگر علی کی خیرات چاہیے، علی کی خیرات اور اسے ولایت چاہیے تو ولایت کے لیے سب سے پہلے گھر میں انٹری ضروری ہے. اور جس کی گھر میں انٹری ہو گئی تو اس کا سب کچھ آسان ہو گیا. وہ بزرگ کہتے سمجھ میں آیا؟ کہا کہ نہیں سمجھ میں نہیں آتا. وہ بزرگ کہتے سن، ہر کسی نے علم حاصل کیا مگر ان کی زندگی کے اندر کوئی چیز باقی نہ رہی. انہوں نے علم حاصل کیا، علم حاصل کر کے چلے گئے، صرف عالم بنے، غوث اعظم نہیں بنے. صرف عالم بنے، غریب نواز نہیں بنے. کہا کہ پھر یہ دونوں کو کہاں ڈھونڈا؟ کہا کہ تو ڈھونڈ کون سے فرقے میں، تو ڈھونڈ کون سے فرقے کے اندر. اس نے بتایا کہ ہاں میں سمجھ گیا، علی کے سچے علم کی خیرات اسی کو ملی جسے اللہ نے غوث اعظم بنایا ہے. حضور کی دونوں حدیثیں آپ کے سامنے، حضور کی دونوں چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں. بات دراصل یہ پیارے حقیقت کو تسلیم کرنا سیکھیں. جو حقیقت کو تسلیم نہیں کر سکتا وہ صرف علم حاصل کر سکتا ہے. آج امت لڑ رہی ہے مگر آج امت ایک عقیدے کے اوپر جمع نہیں ہوتی، اور عقیدہ یہی ہے جو مولا کائنات نے امت تک کے پہنچایا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا کائنات کی پھر وہ شان بھی بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے آنے کے بعد مولا علی کو دیکھ رہے تھے. مولا علی کو دیکھتے دیکھتے ہنسنے لگے، مسکرانے لگے. تو صدیقہ جو بیٹھی ہوئی تھی حضرت عائشہ، انہوں نے پوچھا کہ آپ علی کو دیکھ کے کیوں مسکراتے ہیں؟ تو صدیق اکبر کہتے ہیں میں مسکراتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے، کیوں نہ مسکراؤں؟ صدیقہ کہتی کیوں مسکراتے، وجہ بتائیں. کہا کہ میرے مصطفیٰ نے حدیث بیان کی ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت. اسی لیے پتا چلا کہ ہر کسی کے نام کے آگے رضی اللہ تعالی عنہ ہے. رضی اللہ عنہ ہر کسی کے نام کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہے. آپ مولا کائنات کا نام کس سے بھی سن لیں وہ بتائیں گا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، وہ چہرہ جس پہ اللہ کا کرم ہوا ہے. اب اس روایت کو جس کتاب سے ثابت کرنا چاہتا ہوں وہ کتاب ہے 200 سال پرانے بزرگ حضرت پیر میر واحد نگرانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ چہیتے صحابی رسول مولا کائنات کی شان کیا ہے. میں آؤں گا ان کی زندگی کے اوپر مگر نوجوان نسل کو پتا چلے کہ یہ علی علی. درود پاک پڑھتے ہیں. اصل میں یہ تھوڑا ٹرن لے رہا ہے تو ایک دوسرے کو ہٹا لیا بہتر رہے. درود پاک اللہم صلی علی محمد مادن الجود والکرم وعلیہ الاکرام وقبل الکریم وہ امت کریم. یہ مشین ہے، مشین کبھی بھی خراب ہو سکتی ہے.
कोशिश करो कि इंसान खराब ना हो, ये सबसे जरूरी बात है। चूंकि बरसात का मौसम है और आज अली का जिक्र है तो माइक भी थर कांप रहा है, इसीलिए चले। जैसा मैं गुस्सा नहीं होता, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ये चीजें होते रहती है, इस पे नाराजगी वाली बात नहीं। हमारे नौजवान फिर भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, मगर अली का जिक्र तो खैर अली का जिक्र है। कभी जंजीर हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। और ये भी याद रख ले, अबू तालिब के बेटों की शान भी ये है कि उनके दोनों चीजों पे हर चीज गवाह है। जब इल्म की बात आई तब भी इल्म के ऊपर दरवाजा गवाह, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाब हुआ, और जब खैबर की बात आई तब भी दरवाजा गवाह हुआ। कभी जंजीर हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। ये वो अली की जात है। नौजवानों, अली की जात को समझने की कोशिश करो। तो अर्ज कर रहा था, 200 साल पुरानी किताब मीर वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाह तआला अलैह, इस किताब के नुस्खे हमारे पास मौजूद है, क्योंकि हमने पहले नुस्खे दिखाए, उसके बाद में आपके सामने बात रखी है। हाँ, ताकि आप बात को अच्छी तरीके से समझ सकें। मेरे नौजवान जितने भी बैठे हो, उससे मेरी बहुत गुजारिश है, अपने आइडियल तुम जितनों को बनाते हो ना, जितनों को बनाते हो बनाओ। मैं मना नहीं करता, मैं बिल्कुल मना नहीं करता। क्या मना करूं? जिस नौजवान को पता है कि जिसको आइडियल बना रहा है वो खुद जहन्नम में जाएगा। हम अगर मौलाए कायनात की जिंदगी को पढ़ लेंगे, यकीन से कहता हूं कोई नौजवान गुमराह नहीं हो सकता, क्योंकि अली जिस जगह पर सहाबी रसूल का नाम है, उसी जगह पर हैदर कर्रार का भी नाम है। अल्लाह ने वो शान अता फरमाई है। मीर वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि जनाब हजरत अबू तालिब यमन के सफर पे निकले। जब यमन के सफर के ऊपर निकले तो किसी ने उनसे कहा कि इस यमन के अंदर एक शख्स रहता है जिसकी उम्र 300 साल की है। और देखो, ये बात भी ज़हन नशीन रखना, मैंने जनाब सिद्दीक़ अकबर के मौजू के ऊपर भी कहा था कि एक राही से वो मिले जिसकी उम्र 100 साल के ऊपर थी। उस्मान गनी के वाक़े के अंदर हमने सुना, उमर फारूक आज़म के वाक़यात के अंदर हमने सुना, मौला अली के वाक़यात के अंदर ये चीज़ आई कि 300 साल बुजुर्ग, वो किताबें, आसमानी किताबें जो उतारी गई थी नबियों के ऊपर, ये उसके आलिम थे। और इस बात से ये बात भी अंदाजे में आती है कि जो इल्म वाले होते हैं, अल्लाह उनकी उम्रों के अंदर बरकतें नसीब फरमा देता है। इल्म वालों की उम्रों के अंदर अक्सर बरकतें नसीब होती है, और इल्म वालों को अल्लाह तबारक व तआला बुजुर्गी भी बहुत जल्दी अता कर देता है, बहुत जल्दी बुजुर्गी आ जाती है। वरना कयामत की निशानी में से एक निशानी ये भी है ना कि बूढ़े अपने आप को बूढ़े नहीं समझेंगे। और आज है ये चीज, कोई भी इंसान 40 क्रॉस करना ही नहीं चाहता है। वो होगा 45 का, बोलेगा मैं 35 का ही, मतलब वो अपने आप को बूढ़ा कहने तैयार ही नहीं। ये भी कयामत की निशानी। और कोई नौजवान दाढ़ी रख ले फिर ताने मिलते तो बूढ़ा हुआ, मतलब उन्होंने कॉन्सेप्ट बना लिया है कि बूढ़ा ही दाढ़ी रखेगा। मगर अली का चेहरा, जिसे कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम कहते हैं, अली के चेहरे पे इतनी खूबसूरत दाढ़ी थी, जब कभी पसीना अली के चेहरे पे आता और वो निथर के अगर दाढ़ी के अंदर आता, यूं लगता कि अली के चेहरे की दाढ़ी पे अल्लाह ने मोतियों को पेवन कर दिया है। ये दाढ़ी वाले की शान है। हाँ, तो इससे गुरेज मत किया करो। कई नौजवान देख लिया हमने, नियतें की थी हजरत दुआ का रिश्ता हो जाए। हाँ, मैं जानता हूँ ऐसे नौजवानों को, रिश्ता हो गया, हजरत दुआ करो अल्लाह सेटल कर दे, सेटल हो गया, अल्लाह औलाद से नवाज दे, औलाद भी हो गई। अब मुझे लगता है उसकी औलाद की भी औलाद हो जाएंगी, मगर उसको तौफीक नहीं मिल रही है। क्या बात है, क्यों डरते हैं लोग, क्यों डरते हैं? जबकि ये तुम्हारी पहचान भाई, तो इसको पहचान बनाओ। वरना अब तो पहचान गैर भी बना रहे, दाढ़ी रखकर बना रहे पहचान अपनी, चाहे वो उस तरीके से नहीं रखते मगर रख के बना रहे पहचान। फिर हमें किस चीज ने रोका हुआ है? हमें अपने नस्ल ने रोका हुआ है। ये देखो 300 साल बुजुर्ग, मुलाकात हुई, मुलाकात होने के बाद में उन्होंने जनाब हजरत अबू तालिब के चेहरे को देखा, और चेहरे को देखने के बाद कहा आप मक्के से हैं? जनाब हजरत अबू तालिब कहते हैं हाँ मैं मक्के से हूँ। कहा कि आप जो है कि अब्द मुनाफ नाम है, दुनिया आपको इमरान कहती है? हाँ। कुरैश से है? हाँ।
اس کے بعد آپ ہاشمی ہیں؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ آپ کا ایک بھائی ہے جس کا نام عبداللہ ہے اور اس کا ایک بیٹا ہے جس کا نام محمد ہے. جیسی یہ بات کہی تو وہ 300 سالہ بزرگ کی بات سننے کے بعد پریشان ہو گئے. کہا کہ آپ کو کیسے پتا؟ کہا کہ ابھی اس محمد کی عمر 29 یا 30 سال کی ہوگی. 30 سال کی جب اس محمد کی عمر ہو جائے گی تب اللہ اس کے چچا کے گھر میں ایک بیٹا پیدا کرے گا جس کا نام علی ہوگا. جناب حضرت ابو طالب دنگ رہ گئے. کہا کہ آپ کو اتنی معلومات؟ کوئی مجھے اس کے اوپر شک آتا ہے, مجھے آپ اس کا ثبوت دے. تو بزرگ کہتے کیا ثبوت تو بتا. کہا کہ وہ درخت دکھ رہا ہے نا انار کا, وہ سوکھا ہے, آپ دعا کر دیں. اور بزرگ نے دعا کی تو وہ درخت کے اوپر پھل بھی آئے, پھول بھی آ گئے. پتا چل گیا کہ ان کی دعا میں تاثیر اور ان کی بات کے اندر بھی حقانیت ہے. یہ جھوٹ نہیں کہتے, یہ جادوگری کے ساتھ کام نہیں کرتے. جلدی جلدی مکہ آئے اور ابھی جو بیٹا پڑھ رہا تھا, جو بچہ پڑھ رہا تھا فاطمہ بنت اسد کے پیٹ کے اندر, پتا نہیں تھا کہ وہ کون ہے. جب آئے تو آنے کے بعد سیدھے مبارکباد کے بیت پیش کی. مولا علی کے والد نے کہا کہ او فاطمہ بنت اسد مبارک ہو, ہمارے گھر میں کچھ دنوں کے بعد بیٹے کی پیدائش ہونے والی ہے. اور جب یہ بات سامنے آئی, مصطفیٰ جان رحمت جب بھی اپنے چچا کے گھر آتے فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو جاتی ہیں, جبکہ چچی ہے نا اور وہ بھتیجے لگتے ہیں حضور. کبھی چھوٹوں کو دیکھ کے بڑے کھڑے نہیں ہوتے. ادب یہی ہے کہ بڑوں کو دیکھ کے چھوٹے کھڑے ہوتے ہیں. مگر جب حضور کو دیکھتی تو حضور کو دیکھنے کے بعد میں کھڑی ہو جاتی. جناب حضرت ابو طالب کہتے تو کھڑی کیوں ہوتی ہے, کیوں کھڑی ہوتی ہے؟ تو عرض کرتی ہے بات یہ ہے کہ جب بھی یہ محمد, دیکھیے ان کی زبان میں کہہ رہا ہوں ورنہ یہ ہمارا عقیدہ ایسا نہیں کہ ہم سیدھے حضور کو نام کے ساتھ پکاریں. تو کہا کہ یہ محمد جو جب بھی آتے ہمارے وہاں تو میرے پیٹ میں جو بچہ ہے نا وہ اس قدر حرکت کرتا ہے, اس قدر حرکت کرتا ہے کہ مجھے ان کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے. اور ایک اور بات فاطمہ بنت اسد کہتی, میر واحد بن گرامی رحمت اللہ تعالی اس کو لکھا, فرماتی ہے کہ جدھر جدھر محمد جاتے ہیں میں دیکھتی ہوں کہ میرے پیٹ کا بچہ بھی ادھر ادھر گھوم جاتا ہے, ادھر ادھر گھوم جاتا ہے. تعجب کی بات ہے, علی ماں کے شکم میں ہے تب بھی پتا ہے کہ نبی کے نام پہ کھڑے ہوتے نہیں, تب بھی پتا ہے کہ نبی کے نام پہ کھڑے ہوا جاتا ہے. اور کھڑے ہو کر پھر ہم صلاۃ والسلام پڑھ کے بتاتے ہیں کہ ہمارا نبی سے رشتہ کیا ہے. آپ نے زمزم پیا ہے کبھی؟ اللہ کا شکر, ابھی تو حاجی بھر بھر کے لاتے ہیں نا, سب کو دیتے, بہت اچھی بات ہے, مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے. زمزم آپ کھڑے ہو کے کیوں پیتے؟ ہر پانی آپ نے بیٹھ کے پیا, زمزم کھڑے ہو کے آپ نے کیوں پیا؟ زمزم کھڑے ہو کے آپ نے پی لیا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ بے ادبی مت کر, زمزم کھڑے ہو کے نہیں پیتے, تو حدیث میں کھڑے ہو کے پینا پڑے گا. کیوں کھڑے ہو کے زمزم پینا؟ زمزم کی تعظیم ہے, زمزم کی تعظیم. کھڑے ہو کے زمزم پینا, کس سے بھی جا کے پوچھ لے, آپ کو آزادی ہے. زمزم کی تعظیم کھڑے ہو کے زمزم پینا ہے. اور زمزم کی تاریخ کیا ہے؟ تاریخ تعظیم تو آپ کو بتا دی میں نے کہ زمزم کھڑے ہو کے پیا جاتا ہے. یہ زمزم کی کیا ہے؟ تعظیم. اب آپ سے سوال ہے کہ زمزم کی تاریخ کیا ہے؟ تاریخ تو آپ کہیں گے ایک بچہ اپنی ایڑیوں کو رگڑ رہا تھا, ٹھیک, تو ایڑیوں کو رگڑ رہا تھا تو اس کی ایڑیوں کی رگڑ سے اور ماں کی دوڑ سے اللہ نے اس کی ایڑیوں کے نیچے سے زمزم کے چشمے کو جاری فرما دیا. ایڑیاں رگڑنے والے کا نام جناب اسماعیل, نبی کے بیٹے نبی. دیکھیے بہت نفیس بات, نبی کے بیٹے نبی جناب اسماعیل. جناب اسماعیل کی ایڑیوں سے زمزم نکلے. قیامت تک کہ امت اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتی ہے, کھڑے ہوتی ہے. اور ابراہیم جو اس اسماعیل کے والد ہیں وہ اپنے بیٹوں سے کہتے کہ بیٹے
زندگی میں کبھی مشکل مقام آ جائے تو نام محمد کے وسیلے سے دعا کرنا، تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی۔ زمزم کے لیے تو کھڑے ہو جاتا ہے انسان، ساقی کوثر کی تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوتا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے امت کا، جس کو اب بھی بتانا پڑے گا کہ تعظیم کسے کہتے ہیں۔ تعظیم کروا کے نہیں کروائی جاتی، لکھ کے نہیں دی جاتی تعظیم۔ اللہ نے قرآن کے اندر والدین کے تعلق سے فرمایا کہ تعظیم کرو۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب بیمار ہو جائے تو پرائیویٹ میں لے کے جانا کہ سول کے اندر پھینک دینا۔ یہ تمہاری محبت پہ ہے، قرآن نے نہیں کہا لے کے جانا ہے، کہ تمہاری محبت ماں کی قدر کتنی کرتے ہو، کہ تمہاری محبت باپ کی محبت تمہارے دلوں کے اندر کتنی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی اس کا فیصلہ فرما دیا۔ اور سنو، یہ مولا کائنات ابھی تو دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے، ماں کے شکم میں، اور نبی کی تعظیم اس شان کی کر رہے۔ سوچو جو علی ماں کے شکم میں نبی کی تعظیم ایسی کرتے ہوں گے، وہ علی دنیا کے اندر نبی کی تعظیم کس طریقے سے کیا کرتے ہوں گے۔ یہ علی اور تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا، یہ بات بھی یاد رکھنا، علی کا ذکر جو ہوتا ہے نا، حضور نے فرما دیا کہ علی کا ذکر صرف مومن کر سکتا ہے، منافق نہیں۔ اسی لیے صحابہ کے اندر یہ طریقہ تھا، جب بھی کسی محفل میں جاتے ہیں، ابو سعید خدری فرماتے ہیں، جب بھی ہم کسی محفل میں جاتے ہیں، وہاں پر جب ہمیں مجمع کو دیکھ کے لگتا کہ یہ علی والے نہیں ہیں، تو ہم وہاں بار بار علی 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 کا نام دیا کرتے۔ علی کا نام سن کے جن کے چہرے کھل جاتے، سمجھ جاتے کہ مومن ہیں، اور جن کے چہرے اتر جاتے وہ سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ بات مولا کائنات تاکہ اس لیے رک جاتی ہے کیونکہ اللہ نے ہر ولی کو علی کی چوکھٹ کا صدقہ نصیب کیا ہے، اسی لیے بات رک جاتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں، علی صرف علی ہونے کی بنیاد کے اوپر علی، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے علم کے 10 حصے دیے، 10 حصے اللہ نے علم کے دیے علی کو، اور آقا فرماتے اس میں سے میں نے ایک امت کو دیا، باقی 9 حصے مولا علی کو عطا فرمائے۔ جس کو علم کے 9 حصے ملے ہو، اس ذات کا نام مولا کائنات ہے۔ مگر وہ علی جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ لے، جو فاطمہ کی شوہر ہو، وہ علی ہم سب کہتے ہیں کہ ہم سب جس کے در کے گدا ہے، جن کے در کی خیرات پانے کے لیے بیٹھے ہیں، ذکر تاجدار کربلا وہ امام حسین ہیں، مگر علی علی وہ ہے جو حسین کا باپ ہے۔ ایک نسبت مولا کائنات کو یہ بھی کہ وہ علی ہے جو وہ حسین کے بابا کا نام علی ہے۔ بلکہ نوجوان یہاں پر ہے، میں مولا کائنات کی صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ علی کو اللہ نے اتنی طاقت نصیب فرمائی، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو، کہ ایک مرتبہ جب ایک شخص مولا کائنات کے پاس آیا مانگنے کے لیے، تو کہا کہ مجھے مانگنے کے لیے آیا ہوں، کچھ دے دو۔ مولا کائنات کے پاس بظاہر کچھ نہیں تھا، کہا کہ میرے پاس بظاہر کچھ نہیں ہے، کبھی اور آ کے لینا۔ وہ شخص جب چلا نا تو پیچھے سے ابو جہل نے کہا دیکھو علی کتنا محتاج ہو گیا، علی کتنا محتاج ہو گیا کہ آج علی کے پاس کچھ موجود نہیں ہے۔ مولا علی نے سنا تو مانگنے والے سے کہتے واپس آ۔ جب وہ آیا، مولا کائنات نے ہاتھ اس کا آگے کیا، کہا کہ جلدی سے سوچ کتنے چاہیے۔ اس نے سوچا، مولا کائنات نے دعا نکالا، اس کے ہاتھ میں رکھا مٹھی بن کر، جب مٹھی کھولی تو اس کی مٹھی کے اندر اتنی رقم موجود تھی جتنی اس کو چاہیے تھی۔ یہ علی کی سوچ کا حال میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ نے یہ مقام و مرتبہ عطا کیا۔ یہ مقام و مرتبہ علی کو کس طریقے سے ملا؟ بہت توجہ۔ ایک مرتبہ نماز عصر کے وقت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مولا علی کے پاس آئے۔ عصر کی نماز علی کی باقی ہے، اور مولا کائنات کے پاس حضور آئے اور علی کے دامن کے اندر لیٹ گئے، جس کو مران کہتے ہیں نا، جب انسان مانڈی وال کے بیٹھتا ہے یا قاعدے کے اندر بیٹھتا ہے تو اس کی رانیں کھلی ہوتی ہے، تو حضور وہاں پر سر رکھ کے آنکھ بند کر کے لیٹ گئے، اور ادھر علی دیکھ رہے سورج کو، اور مولا کائنات دیکھ کر رو اس لیے رہے چونکہ عصر کی نماز مولا کائنات کی جا رہی ہے، عصر کی نماز مولا کائنات کی جا رہی ہے۔
देखा सूरज को, तो सूरज अपने पूरे शबाब के ऊपर जो था वो ढल रहा था, गुरूब हो रहा था, और इधर हुजूर की आंखें लगी हुई थी। अगर हुजूर को उठाता हूँ तो बेअदबी है, और अगर नहीं उठाता तवज्जे तो असर की नमाज कज़ा। अली जो जख्म लगने पे ना रोए वो असर के चले जाने पे रो रहे हैं। ये असर की नमाज क्या है पता हुआ? आपके धंधे पानी के बंद होने का टाइम नहीं, तो असर की नमाज। उर्दू में असर भी असर को बोलते हैं ना। इसकी बात में क्या है? असर। इसकी दवा में क्या है? असर। इसके देखने में क्या है? असर। और नमाज असर में क्या है? बीच की नमाज है, क्या है? हिफाजत करेंगे इंशाल्लाह इसकी। मैं कहता हूं मुसलमान का कोई भी काम गलीज नहीं है। जो काम के ताल्लुक से हम बोलते हैं ना कि ये मसला मेरे साथ नहीं, ये सारे के सारे आपकी मन गढ़ंत कहानियां हैं जो आपने गढ़ रखी है। हर इंसान जानता है कि वो नमाज का कितना बड़ा चोर है। नमाज का चोरी कहूंगा ना इसको, वो नमाज का चोरी है ना भाई। जो नमाज की चोरी करे, मौलवी साहब को मसला बता रहे, ढेले से नहीं है। उम्मत के पास टनों गिनती पानी, अब भी ढेले के अंदर उम्मत घूम रही है, अभी तक के ढेले में। क्या जुमला है यार। वो एक भाई ने मुझे आर्टिकल दिया था, मुझे बहुत पसंद आया। एक भाई ने मुझे लतीफा कहीं क्या कहीं मुझे नहीं पता, मगर बहुत पसंद आया। एक बंदे ने दूसरे बंदे से कहा चल नमाज को, कहा कपड़े सही, अब भी काम पे से आया, तू पढ़ ले। उसने फोन का एक काम कर, आगे जाके खाना भी खाना है दावत के अंदर। उसने कहा रुक, कपड़े बदल के आता। बताया ये नमाज का चोर हुआ कि नहीं हुआ? मत करो ऐसा। अली हैदर कर्रार भी है और अली सबसे बड़े नमाजी भी है। नमाज के बगैर पे कुछ नहीं मिलने वाला। जहां पर हम इस स्टेज से आपको अजमत मौलाए कायनात बता रहे ना, हम ये भी आपको बता रहे कि अली अली बने कैसे, ये भी तो आपको बता रहे। और यहाँ पर जो मेरे मुस्तफा आंखें बंद करके लेते, कभी मत सोचता कि हुजूर सो गए, क्योंकि नबी की आंखें बंद भी होती तब भी अल्लाह नबी की आंखों के बाद में नबी के दिल को भी अल्लाह ने दो आंखें नसीब फरमाई है, जो उम्मत के हालात को देखते। ये नबी की शान है, हमारी तरह तो नहीं। नबी हुजूर की आंखें बंद थी मगर अली को देख रहे थे। अली की आंख से आंसू निकला, अली की आंख से आंसू निकला असर की मोहब्बत में, और वो हुजूर के रुखसार पे गिरा। हुजूर ने आंख खोली, कहा क्या बात है अली? कहा कि हुजूर ये नमाज जा रही थी इसलिए मसला हो गया, और आंख से आंसू निकल पड़ा, सूरज गुरूब हो रहा है। हुजूर खड़े हो गए, अली का रोना देखा और फरमाया मेरे मौला, अली तेरी और तेरे रसूल की इताअत में था। सुभान अल्लाह। सिर्फ तेरे रसूल की इताअत में नहीं, तेरी भी इताअत में था। जब ये कहा गया ना कि ए अल्लाह अली तेरी और तेरे रसूल की इताअत में था, हुजूर ने इस तरीके से इशारा किया, हुजूर ने सिर्फ देखा सूरज की तरफ और सूरज उल्टे पाव पलटा। आका ने फरमाया अली असर की नमाज अदा कर ले। मैं यहाँ पर अली की असर की नमाज की बात भी आपके सामने करूं। अली ने असर की नमाज अदा कर ली और कयामत तक के बता दिया कि जो नबी का गुलाम होता है ना, फिर दुनिया की चीजें उससे गुलाम बन जाती है। कैसी गुलाम बनती है? मौलवी साहब से पूछो आप, हजरत आपको बताएंगे असर का वक्त क्या है। कोई इंसान अगर 7:20 के ऊपर जमात है, मगरिब की अजान है, और कोई कहेगा कि सूरज गुरूब होने कितना वक्त है, आप दुआ करें आज 1:30 से गुरूब हो, तो मौलवी साहब कुछ नहीं कर सकते, जो तकवीम के हिसाब से चलेगा। मैं अली की वो शान है कि जब अली नमाज पढ़े तो अली सूरज को नहीं देखते, समझते? अली सूरज को नहीं देखते बल्कि सूरज अली को देख रहा है। अब जब तक कि अली की असर मुकम्मल नहीं होती, वहां तक कि सूरज डूबने वाला भी नहीं है। इधर अली ने नमाज मुकम्मल की, उधर सूरज गुरूब हो गया। ये शान है, ये शान है। बल्कि जंग के मौके पे जब मौलाए कायनात को जख्म लगा तो लोगों ने कहा कि अली को जो जख्म लगा है वो अच्छा होने वाला नहीं।
تو مولا کائنات چیخ پڑے، چونکہ وہ تیر جو تھا وہ ران کو چیرتا ہوا اندر تک آ گیا اور اس کو دھکا بھی لگتا تو علی چیخ پڑتے، دھکا بھی لگتا تو بڑے بڑے طبیب آئے، ادیب آئے، بڑے بڑے لوگوں نے آ کے بات رکھی، کہا کیا بات ہے، یہ اچھا نہیں ہوتا، اس کو نکالنا ضروری ہے، اگر نہیں نکلا تو تکلیف بڑھ جائے گی مولا کائنات کی۔ کسی صاحب دل نے کہا کہ کام کرو، ایسا تو کام نہیں ہونے والا، آپ صرف علی کو نماز میں جانے دو، صرف نماز میں جانے دو۔ علی ایک بار نماز میں چلے گئے، پھر علی کو دنیا کا خیال نہیں رہتا، نہیں ہوتا ہے۔ نوجوان غور کر لیں، یہ حالتیں بن رہی ہے، پھر اتر رہی ہے، پھر یہ کھاؤ تو بنے، وہ کھاؤ تو اترے، ایسا ٹسوکلوں کے اندر مت رہو۔ علی کے سچے ماننے والے ہوں گے اور نماز پڑھنے والے ہوں گے نا، صرف جیم خانے میں جانا اور کہنا شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ جب اس وظیفوں کی وجہ سے اللہ نے کئیوں کی مشکلیں آسان کی تو پھر آپ کی مشکل کیوں نہیں آسان ہوگی؟ مگر شرط یہ ہے کہ آپ جسم کس نیت سے بنا رہے ہیں، یہ بات سب سے اصل ہے۔ ابھی جسم بنا بھی نہیں کہ انہوں نے ہاف ٹی شرٹ پہننا شروع کر دی، وہ دکھتے بھی نہیں، وہ ہاف ٹی شرٹ پہن رہا ہے، اللہ رحم کرے۔ مکمل بنا بھی نہیں، ابھی چڑیا انڈے سے نکلی بھی نہیں، مگر اس قدر کی نمائش ہے کہ اللہ رحم کرے۔ نوجوان جو ہنس رہے ہیں وہ جانتے ہی ان کے دوستوں سے پالا پڑتا ہے ان کو۔ ایسا ایک نمازی آپ کو دوست نظر نہیں آئے گا جو تہجد اور فجر پڑھنے کے بعد جیم خانے میں گیا ہو اور وہ جیم خانے سے آ کے اس نے سب چھوڑ کے پہلے مغرب کی نماز ادا کی ہو، کوئی نہیں ملے گا۔ جبکہ اگر اس موضوع پہ اگر مولا کائنات کی روایتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں نا تو دم رہ جائیں گے آپ، کسی باوضو ہو کے کثرت کرنے کے فائدے کیا ہے؟ یہ تو قوم نے ڈھسوکلا بنا کے رکھ دیا۔ علی امت کے لیے صرف علی اور علی المرتضیٰ یا شیر خدا نہیں ہے، بلکہ علی امت کی ہمت کا نام ہے۔ آج بھی اگر مصیبتیں ہوتی ہے تو آج بھی علی کے نام سے اللہ مشکلوں کو آسان کرتا ہے، اللہ کرتا ہے، یہ بھی ذہن نشین رکھ لے۔ آج ہمارے نوجوان نسل نے پورا کانسیپٹ بدل دیا ہے، پورا کانسیپٹ بدل دیا۔ لوگوں نے کہا کہ علی کو نماز میں جانے دو، علی جب نماز میں کھڑے ہوئے تیر نکلا، علی نے نماز مکمل کی، کہا کہ مجھے دہرانا پڑیں گے، خون زیادہ ضائع ہو رہا ہے۔ یہ تیر کہا گیا، کہا کہ علی جب آپ نماز پڑھ رہے تھے ہم نے نکالا، علی کہتے اللہ کی عزت کی قسم مجھے خبر بھی نہ ہوئی۔ ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑنے والے شخص کے تعلق سے آپ کو کیا بولنا ہے؟ جس خیبر کے دروازے کو 70 صحابہ مل کے اٹھا نہیں پائے، اس کو علی نے ایک ہاتھ سے اٹھایا، ہاں ایک ہاتھ سے اٹھایا۔ اچھا کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ علی نے اس کو الٹے ہاتھ سے اٹھایا، علی نے اس کو الٹے ہاتھ سے اٹھایا۔ کسی صاحب دل سے کس نے بات کر لی، وہ تو علی نے الٹے ہاتھ سے کام کیا، کہا کہ علی کا الٹا سیدھا نہیں ہوتا، علی کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں، وہ جس ہاتھ سے دے وہ سیدھا ہاتھ ہوتا ہے، علی کا الٹا سیدھا نہیں ہوتا، علی کے دونوں ہاتھ سیدھے۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، سوکھی روٹی کھانا یہ علی کی شان تھی، آج تو نظر بھی نہیں آتی نا، سوکھی روٹی کھاتے تھے آپ۔ ایک مرتبہ سوکھی روٹی کھا رہے تھے کھجور کے ساتھ میں، ایک آنے والے نے کہا کہ علی خیبر اکھاڑنے والا سوکھی روٹی کھاتا ہے، کہا کہ چپ بیٹھ، تجھے بات کرتا ہے کہ علی نے خیبر کو اکھاڑا، وہ جسمانی طاقت نہیں تھی، وہ روحانی طاقت تھی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کے فیصلے کیے، وہ علی میدان جنگ کے اندر ہے، میدان جنگ کے اندر، اور ابھی یہودی کے اوپر بیٹھ چکے ہیں، یہودی کو قتل کرنے والے ان قریب، تاکہ یہودی نے کوشش کی، تھوکا نہیں، کوشش کی تھوکنے کی مولا علی کے چہرے پہ، جیسی کوشش کی اس نے تو مولا علی الگ ہو گئے، درس ہے یہ میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی۔ جیسی الگ ہوئے اس نے کپڑے جھٹکے تلوار اٹھائی، کہا کیا بات ہے علی، قتل کر دینا چاہیے تھا، بہت قریب تھے تم قتل کے، میں قتل تم نے کیا نہیں۔ علی کہتے بات دراصل یہ ہے کہ جب میں تمہیں مار رہا تھا تو اللہ کے لیے مار رہا تھا، مگر جب تم نے تھوکنے کی کوشش کی
تو مجھے اپنی ذات کے لیے غصہ ہے، اپنی ذات کے، اور اپنی ذات کے لیے مارنے والا کبھی مسلمان ہو نہیں سکتا۔ مسلمان جس سے بھی دشمنی رکھتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے رکھتا ہے، ذاتی دشمنی کبھی کوئی رکھ نہیں سکتا۔ وہ یہودی نے سنا، کہا کہ علی لڑنے آیا تھا مگر آج داخل اسلام ہونے کو جی چاہتا ہے، جی چاہتا ہے کہ داخل اسلام ہو جاؤ، ذرا ہاتھ تو آگے بڑھا۔ مولا علی کہتے ہیں کیا بات ہے؟ کہا کہ میں نے کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ نبی کے جو غلام ہوا کرتے ہیں وہ میدان جنگ کے اندر بھی اسلام کو فالو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسلام پہ عمل کرتے ہیں وہ لوگ۔ دیکھو ایک بات نے علی کی، ایک بات نے کسی کے دل کے اندر اسلام کی ہیبت کو ڈال دیا۔ کیا بات ہے؟ آج ہمیں بھی مسلمان ہونے کی بنیاد پہ آزمایا جاتا ہے، اور ہم خراب کام صرف اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ کرو نا، کیا جاتا ہے ہمارا؟ مگر بات یاد رکھنا، ایک کے کرنے سے پوری قوم کے اچھے لوگ بھی بدنام ہو جاتے ہیں، اکثر ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر ہوا کرتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ کسی بیان سے آ رہا تھا، غالباً کھانڈوانہ سے میں آ رہا تھا، تو میرے ساتھ جو چلانے والا تھا وہ آگے بیٹھا تھا، میں امواز شریف کے پیچھے تھا، تو دو لڑکیاں بائک سے گزری، انہوں نے کٹ مارا ہم کو، تو جو آگے والا تھا وہ تو جلال میں آ گیا، کہا کہ حضرت مجھے بتائے، ابھی ان کو ہم کٹ مار کے نکلیں گے، ان کو پھینک دیں گے ہم۔ میں نے کہا کہ میرے بھائی اگر تم نے کٹ مار دیا تو وہ سب سے پہلے مجھ کو دیکھے گی، اور جب اس کے سامنے امامہ داڑھی چھپا رہے گا تو وہ پھر بھروسہ اٹھا لیں گی ہم پہ سے۔ کہا کہ حضرت ایسا کچھ نہیں ہوتا، مارے جا رہے کاٹے جا رہے، اتنا مت سوچا کرو۔ وہ ساری باتیں اس نے جتنا تھا اس کے ذہن میں، سب کچھ جتنا پولیٹکس اس نے لے رکھا تھا سارا کے سارا دے دیا۔ ہم آگے گئے، نندربا قریب تھا، وہ دونوں لڑکیاں گری پڑی تھی، ہم اترے، ہم نے ان کو اٹھایا، بہن بازی کر کے ان کو بیٹھایا، اتنے مجھے گھر والے آئے، وہ دونوں لڑکیوں نے ہم سے معافی مانگی، کہا کہ ہم نے صرف مسلمان ہونے کی بنیاد پر آپ کو ستایا تھا، میں آپ نے مدد کر کے بتا دیا کہ آپ کا دین کیا ہے۔ اللہ نے یہ چیزیں ہر مسلمان کے دل میں رکھی، اس کا دل اللہ نے قوم کے لیے ایسا ہی بنایا ہے، بس آپ صحیح بن جائے تو پھر معاملے آسان ہو جائیں گے۔ مولا کائنات سے کسی نے پوچھ لیا کہ علی تمہاری ہر دعا قبول ہوتی ہے، کون سا عمل کرتے ہو؟ مولا علی کہتے ہیں کوئی عمل نہیں کرتا، میں اس کی ساری بات سنتا ہوں، وہ میری ساری بات سنتا ہے۔ کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے۔ صرف علی والے بننا ہو تو اپنے نفس کو ہی مارنا ہے، دوسرا کچھ نہیں کرنا ہے۔ آپ کے گھمنڈ کو مارو، آپ کے غصے کو مارو، آپ کے جلال کو مارو۔ جب علی جیسے کے پاس یہ شان ہے کہ تمہاری اور میری اوقات پہ ہم کس کھیت کی مولی ہے، ہمارے پاس کون سے سرخاب کے پر ہے کہ ہم اور اچھے سے اچھے رہنا چاہتے ہیں۔ آج ہمارے غلط رویوں نے ہمارے گھروں کے اندر، محلوں کے اندر درائے در رکھی، ایک بھی اچھی زبان والا نہیں، جبکہ ہم نے جیتا ہے زبانوں سے۔ اللہ نے ہم کو وہ زبان عطا کی کہ ہم نے جیتا ہے زبانوں سے۔ آج مارواڑی اور سندھی لوگوں نے ہماری چیزیں اپنا لی، ہم سے بہتر زبان ان کی مل جائیں گی۔ ایک دکان کھول لے مسلمان، اس کی زبان سے اس کے گراہک دور ہو جاتے ہیں۔ اتنی گندی زبان استعمال کر رہے ہے، کچھ بھی نہیں پاس میں ہمارے، مگر ایٹیٹیوڈ اتنا ہے کہ اتنی بری بات کرتے آنے والے سے کہ وہ دوسری بار ہمارا چہرہ بھی نہیں دیکھتا۔ ہمارے پاس نرمی ہے نہیں۔ مولا کائنات شیر خدا کے غلاموں کا حال یہ تھا کہ ایک بزرگ تسبیح لے کے جا رہے تھے راستے سے، اور ایک انگریز افسر پاس میں آیا، انگریزوں کے دور کے اندر، اس نے نشانہ سادھا اور کہا دیکھو یہ بندوق کے دور سے رہنے والے کے اوپر نشانہ سادھ دو تو یہ بندوق جو ہے مار دیتی ہے اس کو، یہ ہماری حکومت نے ہم کو دیے، اور تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں، جانے دو۔ دامن چھڑایا اپنا، آگے جانے لگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس نے ایک دور سے نشان سادھا ایک پرندے کو، اور پرندے کو گولی لگی، پرندہ نیچے آ کے گرا۔ وہ ولی پاس میں آئے، کہا کیوں مارا؟ کہا اس کی طاقت ہے، یہ زندوں کو مار دیتی ہے۔ وہ اس ولی نے تسبیح کو نکالا، اور تسبیح کو نکالنے کے بعد میں انہوں نے اس پرندے کے زخم کے اوپر جو تھا اس پہ لگایا، اللہ نے اس میں جان ڈال دی، فڑفڑایا اور اڑنے لگا۔ انگریز کہتا ہے کہ
یہ کیا ہے؟ ولی کہتے ہیں یہ ہمارا ہتھیار ہے، تمہارا ہتھیار تو زندوں کو مارتا ہے، ہمیں اللہ نے وہ چیز دی ہے جو مردوں کو زندگی نصیب فرماتی ہے آپ کے پاس کوئی وہ مثال ہے؟ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز کیا بتا سکے کہ ہاں میں اسلام پہ عمل کرنے والا یا میں علی کا چاہنے والا ہوں؟ سوچو ہم نے کتنی کم نصیبی کے اندر زندگی گزار لی۔ مولا کائنات کی پوری زندگی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو پوری زندگی کے اندر سادگی ہی سادگی نظر آئیں گی۔ ایک کون مولا علی کا اٹھا کے دیکھ لیں جس کے اندر تکبر کے جلوے آپ کو نظر آئے، کبھی نہیں آ سکتا۔ بلکہ مولا کائنات کی بات تو یہ تھی کہ پھر مولا کائنات کے دور خلافت کے اندر پھر وہ سنیا دور بھی اسلام نے دیکھا کہ مولا کائنات ہر کسی سے محبت سے بات کیا کرتے، لوگوں کو اچھے مشورے دیا کرتے۔ مولا علی کے خطبات کے اندر اتنی قیمتی باتیں کہ آپ وہ خطبات کو اگر سن لیں گے تو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ مگر یہی ہوا جب عمر فاروق اعظم کا وصال ہوا اور فتنے جب بڑھے، انہی فتنوں نے عثمان غنی کے شہادت کے منصوبے تیار کیے، اور پھر مولا کائنات کے دور خلافت کے اندر اتنی جنگیں مسلط کی گئی کہ مولا کائنات انہی جنگوں کے اندر ملوث ہو گئے۔ ایک جنگ جمل اور جنگ صفین، یہ دونوں تو خطۂ اجتہادی والی تھی، مگر جنگ نہروان کے اندر یہ حال ہوا کہ جو مولا علی سے دشمنی رکھنے والا گروپ تھا اس نے مولا علی کو پھر بہت ساری بری باتیں کہنی شروع کی، تو مولا علی کے گروہ کے لوگوں نے اور انہوں نے جنگ کی، اور اس کا یہ حال ہوا کہ پھر اس جنگ کے بعد 3 طبقے پیدا ہوئے۔ مولا علی کے دور کے اندر سب سے پہلا طبقہ جو تھا، وہ شیعان علی کا تھا، جو مولا علی سے محبت رکھتے تھے، ان کے درمیان اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا، صرف مولا علی سے محبت۔ اور دوسرے وہ لوگ تھے جن کو مولا علی کا نام بھی پسند نہیں تھا اور وہ مولا علی سے بہت بغض رکھتے تھے، وہ خارجی تھے جن کو مولا کائنات سے بغض تھا۔ اور تیسری وہ جماعت تھی جو نہ مولا علی سے بغض رکھتی نہ مولا علی کو برا کہتی، درمیان میں رہتی، اور اسی جماعت کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ وہ تیسرا گروپ تھا مولا کائنات کے دور میں۔ اور پھر حال یہاں تک کہ آیا کہ پھر نہروان جب جنگ ہوئی تو مولا کائنات کو اس میں فتح تو ملی مگر بہت ساری جانیں گئی۔ مولا کائنات کی خلافت کے دور کے اندر مولا کائنات بہت روتے تھے، اس قدر روتے تھے چونکہ لوگوں نے ایسا پروپیگنڈا مولا کائنات کے تعلق سے شروع کیا۔ یہ بات بھی آپ کی توجہ طلب ہے، اگر آپ کی سماعت میرے حوالے ہو تو میں شہادت پڑھوں گا، ورنہ میں شہادت نہیں پڑھوں گا، میرے پاس اور 7 منٹ ہے۔ اگر آپ کی سماعت میرے ساتھ ہو تو میں شہادت پڑھوں مولا علی کی۔ مولا علی کے دور کے آخری واقعات پہ آج میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ آپ جتنے اللہ والے دیکھتے ہیں نا اس وقت، سرکار امام بادشاہ محبوب الہی والی سے پاک، یہ جتنے لوگ ہیں، سیدوں کا یہ حال رہا ہے کہ اللہ نے ان کے جسم کے اندر نبی کے پسینے کی خوشبو کے صدقے عطا کیے۔ وہ جب بھی جہاں رہتے تو ان کی خوشبو بتاتے کہ یہ سید ہے، مگر ان کی خوشبو کی بنیاد کے اوپر کئی لوگ ان سے نفرت بھی کیا کرتے تھے۔ پھر یہ ہوا کہ پھر لوگوں نے خوشبو پائی، تعظیم کی، تو بادشاہوں کو اچھا نہیں لگا کہ ہماری اتنی تعظیم نہیں ہوتی اور یہ علی کے بیٹوں کی تعظیم اتنی کی ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت کے تحت وہ خوشبو سیدوں سے اٹھا لی، ورنہ خوشبو کی بنیاد کے اوپر سادات اکرام کو قتل کیا جاتا تھا۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، نام جانتے ہیں؟ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز اس وقت کہاں آرام کر رہے ہیں؟ گلبرگہ شریف۔ آپ کی معلومات کے لیے بتا دو وہ گلبرگہ کے نہیں ہیں، آپ اصل رہنے والے خلدآباد شریف کے ہیں۔ آپ کے والد محترم حضرت احمد راجو قطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار آج بھی اورنگ آباد خلدآباد کے اندر ہے۔ یہ ہنگامی حالات جب ہندوستان میں پیدا ہوئے تب وہ وہاں سے نکل کے منتقل ہوئے۔ کئی ایسے سادات آپ کو نظر آ جائیں گے جنہوں نے منتقل ہوئے ہیں صرف اس بنیاد کے اوپر جو سید ہیں، اور ان سے اس طریقے سے بوس کے معاملات رکھے گئے۔ کئی بادشاہ ایسے گزرے جنہوں نے ایسے معاملات رکھے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے طواف کے لیے پہنچے، اہل بیت کے چھٹے امام۔ جب پہنچے تو لوگوں نے راستہ بنا دیا۔ اس وقت کے بادشاہ کو راستہ نہیں ملا خانہ کعبہ کے طواف کے لیے، نہ اس نبی کے شہزادے کے لیے لوگوں نے راستہ بنا دیا۔
اس نے لوگوں سے کہا کہ اگر یہ اس سے قتل نہیں کیا گیا تو میں سب کو قتل کر دوں گا۔ رات میں سویا اور راتوں رات اس کا تختہ پلٹ گیا، اس کی قوم نے پلٹا دی اور اس کا پورا محل تباہ ہوا، وہ برباد ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ تو برباد کیوں ہوا؟ بتائیں، تو نے ایک نبی کے شہزادے کے قتل کے منصوبے بنائے تھے، صرف اسی لیے تو برباد ہوا، ورنہ تو کبھی برباد نہیں ہوتا۔ پتہ چلا کہ یہ حالات پیدا ہو چکے تھے۔ مولا کائنات بہت روتے یہاں تک کہ جب مولا کائنات نے نہروان کی جنگ کو فتح کیا تو پھر جو یہ تیسرا طبقہ تھا وہ تو خاموش رہا، اور جو شیعان علی تھے ان میں سے کچھ لوگ کٹ گئے، اور وہ ایسے کٹے۔ دیکھو یہ شیعہ فرقہ جو ہے نا، یہ ابھی یہ بگڑے ہوئے ہیں، اس سے پہلے جو ان کے آبا و اجداد تھے وہ کبھی خراب نہیں تھے۔ انہوں نے صحابہ کی محبت کو بھی لیا اور مولا علی کی محبت کو بھی لیا۔ یہ جو منکر ہو کے ہٹے نا، انہوں نے بعد میں مولا علی کو بھی گالیاں دی، امیر معاویہ کو بھی گالیاں دی، اس کے بعد صدیق اکبر کو گالیاں دی، عمر فاروق اعظم کو بھی گالیاں دی۔ اور آج وہی لوگ نوحے کے ذریعے اور کالے کپڑوں کے ذریعے اور ماتم کے ذریعے امت کو بہکا رہے ہیں صرف علی اور حسین کے نام پر۔ آج وہی قوم مسلط ہو رہی ہے ہماری قوم کے اوپر۔ جو تیسرا فرقہ تھا خارجیوں کا، یہ خارجیوں کے فرقوں نے تو پھر بات ہی ختم کر دی تھی، مگر جو شیعان علی تھے ان میں جو مولا علی کے دشمن ہو گئے تھے تو محبت کرنے والے۔ اب آپ کہیں گے، ایک طرف آپ کہتے ہیں محبت کرنے والے لوگ اور ایک کہتے ہیں دشمنی کرنے والے لوگ، یہی تو علی کا مسئلہ ہے۔ توجہ آپ کی، یہی علی کا مسئلہ ہے۔ علی سے نفرت کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا، اور علی کی محبت میں حد سے زیادہ گزرنے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ جو زیادہ نفرت کرے گا، کہیں گا ہم صرف صحابہ کو مانتے، اہل بیت کو نہیں مانتے، وہ بھی جہنم میں خارجی بن کر۔ توجہ۔ اور جو کہیں گا ہم صرف اور صرف علی کو، فاطمہ کو، حسن حسین کو مانتے اور کسی کو نہیں مانتے، وہ بھی محبت کرنے کی بنیاد پر بھی جہنم میں جائیں گے۔ پھر بچے گا کون؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ ہم میں صدیق کی عظمت بھی ہے، اسی لیے محرم کا پہلا دن صدیق کی شان ہوتی ہے، محرم کا دوسرا دن عمر فاروق اعظم کی شان ہوتی ہے۔ ہم بتاتے ہیں کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ کچھ لوگ کہہ سکتے ہو کہ یہاں پہ شیعہ بھی مجلس سجاتے 10 دن کی، یا سنی بھی سجاتے ہو، سجانے والے کہ سجانے والوں کی بات کرنے والے، ذرا طریقہ دیکھ، وہ سجاتے ہیں علی کی محبت صحابہ کی دشمنی کے اندر، اور یہاں ہم سجاتے ہیں جہاں سے صدیق کی تاریخ شروع ہوتی ہے وہیں سے علی کی تاریخ بھی شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں، اور صدیق و علی کو لڑانے کی کوشش مت کرنا، امت میں یہ فرقہ پیدا ہو رہا ہے۔ صدیق کو علی سے کتنی محبت تھی، علی کو صدیق سے۔ میرے نبی نے ایک مرتبہ مولا علی سے کہا کہ صدیق سے کہا کہ صدیق، جنت میں وہی جائے گا جس کو چٹھی مولا علی عطا کریں گے۔ جیسی یہ بات سنی تو خوش ہو گئے صدیق اکبر، باہر آئے تو مولا علی ملے، مسکرا پڑے۔ کہا کیوں مسکراتے ہو بھائی صدیق؟ کہا کہ اس لیے مسکراتا ہوں کہ حضور سے حدیث سنیے کہ جنت بانٹنے والے مولا علی ہے۔ تو مولا علی مسکرا پڑے، کہا کہ میرے پاس بھی حدیث ہے، میرے پاس بھی حدیث ہے، سناؤ؟ کہا کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی اس کو چٹھی مت دینا جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت نہیں ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ یہ مولا علی کی ذات تھی صحابہ کے ساتھ، اور لوگوں نے آج شیعت کے نام کے اوپر صحابہ کی دشمنی شروع کر دی۔ تو یہ بھی شیعان علی میں سے تھا جو مولا علی کا باغی تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھ لے، ان شیعوں کے اندر سے پھر وہ فرد بھی آیا سامنے جس کو دنیا عبد الرحمن ابن ملجم کہتی ہے، اور یہ وہی شخص ہے جس نے مولا کائنات کو شہید کیا۔ یہ وہی شخص ہے عبد الرحمن ابن ملجم۔ اس کو، یہ کون تھا؟ مولا علی کے خادموں کے اندر اس کا نام آتا ہے۔ دیکھیں جب برا وقت آتا ہے نا تو انسان برے وقت میں ساتھ دینے والوں کو انگلیوں پہ گن سکتا ہے۔
बस साथ छोड़ने वालों की तादाद ही समझ में नहीं आती, समझ में नहीं आती। बुरा वक्त आता है तो किसी कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही थी कि मेरी गुर्बत उड़ाती है मेरे फन का यो मजाक, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। है ऐसे लोग भी दुनिया के अंदर। मौला अली का जब ये दौर आया तो फिर लोग खिलाफ भी हुए। अभी मौलाए कायनात ने इसको भेजा था कूफा के अंदर कहने के लिए कि जाके कह दो कि नहरवान के अंदर फतेह हो गई। ये एक कुएं के पास रुका और रुकने के बाद में इसने देखा कि कुएं के पास एक घर है और घर के पास में जो एक अच्छी सी आवाजें आ रही है, म्यूजिक की आवाज, गाने की आवाज। तो इब्ने मुलजिम रुक गया। चूंकि कूफा के अंदर जो मौला अली जा रहा करते थे, उस कूफा के अंदर मामला ये था कि खारजियों ने बहुत सारे जासूस फैला रखे थे और वो जासूस में सबसे ज्यादा औरतें थी। तो इब्ने मुलजिम वो दरवाजे के पास गया, कहा कि कौन है तू, इतना प्यारा करती है। कहा कि मैं जो भी हूं, तू क्या चाहता है? कहा तुझसे निकाह करना चाहता हूं। जैसी ये बात कही तो वो औरत ने कहा निकाह तो कर लेगा मगर मेरा महर बड़ा कीमती है, तेरी औकात नहीं है, तू अदा कर सकता है। तवज्जो, मेरा महर बहुत कीमती है, तेरी औकात नहीं है, तू अदा कर सकता है। इब्ने मुलजिम ने कहा मैं कसम खाता हूँ, और अगर किसी ने कसम खा ली अरब के अंदर फिर वो बात मुकम्मल करता था, मैं कसम खाता हूँ कि मैं जो है कि मुकम्मल अदा करूंगा महर। कहा कि मेरा महर बहुत कीमती है और कीमती ये है कि तुझे मेरे महर के अंदर अली का सर ला के देना होगा, क्योंकि मैं अली के दुश्मनों के अंदर हूँ, खारजी हूँ, मुझे अहले बैत नहीं चलते। जैसी ये बात कही तो इब्ने मुलजिम ने कहा ठीक है। देखिए सौदा किया, सौदा करने के बाद उसने खंजर लिया, उसको जहर में डुबाया, तलवार ली जहर में डुबाया, जो कुछ भी लिया और कूफा आया। 17 रमजान को मौलाए कायनात कूफा के अंदर आ गए थे। 17 रमजान को मौलाए कायनात ने कूफा की मस्जिद में खुतबा दे दिया कि लोगों, यतीमों से मोहब्बत करना, मुसाफिरों की मदद करना। ये दो बात जो मौला ने कही है ना, ये बात के ऊपर दिल चिर जाता है। अली कूफा के मिंबर से करबला आने वाले काफिले को देख रहे थे, इसलिए कूफा वालों को पहले कह दिया कि ध्यान देना, यतीम आए तो मदद करना, मुसाफिर आए तो उसको पानी देना। कूफा वाले समझ नहीं पाए। मौलाए कायनात मिंबर से उतरे। 18 रमजान को मौलाए कायनात पहुंचे अपनी बेटी उम्मे कुलसुम के घर और कहा बेटी मुझे दस्तरखान के ऊपर अफ्तार करना है। जब अफ्तार हुआ तो बेटी बड़ी खुश थी, एक शरबत का गिलास ला के रखा। मौला अली ने उसको देखा, कहा कि इसको रख दो बेटा, ये काम में आएगा फिर किसी दिन। बेटी रो पड़ी, कहा कि क्यों वैसी क्यों बात करते? कहा कि आएगा एक दिन काम में, रुक जाओ। और फिर वो बेटी मौला कायनात को देखती रही। 18 रमजान गुजरा, 19 रमजान गुजरा और 21 रमजान की फजर में जब मौला कायनात सबको फजर के लिए उठा रहे थे और मुसल्ले इमामत के ऊपर जब पहुंचे, उसी वक्त जब मौला कायनात नमाज की हालत में थे, उसी वक्त इब्ने मुलजिम ने ऐसा वार किया उस तलवार से कि पहले मौला अली का अमामा 2 टुकड़े हुआ, उसके बाद सर के बालों से होता हुआ वो सर की खोपड़ी के अंदर जा लगा और यहां तक कि वो जख्म मौला कायनात का गया। मुसल्ले पे शहादत पाई और अली की विलादत काबे के अंदर हुई। विलादत काबे में पाई और शहादत मुसल्ले के ऊपर पाई। और जब मौला कायनात को शहादत के मनसब से सरफराज कर दिया गया तो फिर कूफा के अंदर अजीब कोहराम मच गया। ज़ैनब तो ईद के 10 दिन पहले ही यतीम हो गई। ज़ैनब के पास कुछ न रहा, बाबा की मैयत सामने है। खारजियों ने कूफा के अंदर इस कदर कोहराम बर्पा किया कि अली से मोहब्बत करने वाले लोगों ने भी अपने दरवाजे बंद कर दिए, कुछ नहीं बचा। मौला अली के जनाजे में सिर्फ 3 लोग थे। आज तो हमारे जनाजे में कम से कम इतने कम लोग तो नहीं होते, अच्छे लोग आते, गिरे से गिरा भी जाए तो उसके अच्छे लोग आते। पता चला ये दीन आसानी से नहीं पहुंचा। 3 लोग थे जनाजे के अंदर, इमाम हसन, इमाम हुसैन।
اور ایک قیس نامی غلام تھا، یہ 3 لوگ تھے. اب آپ کہیں گے 3 تھے تو پھر جنازہ اٹھا کیسے؟ جنازہ تو 4 سے اٹھتا ہے. تو تاریخ بتاتی ہے، صوفیہ نے بتایا کہ اللہ نے جنازے کے چوتھے کھندے کے لیے ایک فرشتے کو آسمان سے زمین پہ بھیجا. رات کی تاریکی میں مولا علی کا جنازہ نکلا. بیٹیاں دیکھ رہی ہے علی کو، بچے دیکھ رہے ہیں علی کو. امام حسن کا کیا دل ہوگا، امام حسین کا دل کیا ہوگا کہ اپنے بابا کا جنازہ کوفہ کی زمین سے اس وقت اٹھایا جب جنازے کو کندھا دینے والے بھی نہیں. آج تو کندھا دینے والے ہزاروں مل جاتے ہیں، سینکڑوں مل جاتے ہیں. مولا علی کی وصیت بھی تھی کہ تم میری قبر کو کوفے کے اندر مت بنانا. کوفے کے جو دشمن تھے نا مولا علی کے، وہ مولا علی کی قبر کے ساتھ بے حرمتی کر سکتے تھے. مولا علی نے منع کیا کوفے کے اندر مت بنانا. صوفیہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ مولا علی کی قبر کی نشاندہی جلدی ہو نہیں پائی. جہاں بھی مولا علی نے یہ بات رکھی تو صرف اور صرف کچھ لوگوں کو مولا علی نے بتایا، وہ بھی صرف امام حسن امام حسین سے کہا کہ جنگل کے اندر جا کر رکنا، ایک سفید پتھر آئے گا اس کو ہٹانا، وہاں پر میری قبر موجود ہوگی، وہاں مجھے دفن کر دینا. مولا علی کو اسی طریقے سے امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین نے لے چلے. دور جب مولا علی کا مکمل ہوا تو پھر عباسی خلفاء کا دور آیا، اور ان عباسی خلفاء کے اندر کئی بادشاہ اہل بیت سے نفرت کرنے والے بھی تھے اور کچھ محبت کرنے والے بھی تھے. تو ان میں سے ایک جو تھا جو کچھ سیدھا تھا، اس کا نام ہارون رشید تھا. نام سنا ہے نا آپ نے؟ ہارون رشید. یہ شکار پہ جا رہا تھا ہرن کے. بہت دور چلنے کے بعد جب اس کو ہرن کا شکار ملا تو ہرن کے پیچھے بھاگا. ہرن بھی بھاگ رہا ہے، ہارون رشید بھی بھاگ رہا ہے، اور ہرن ایک جنگل کے ایک کونے میں جا کے رک گیا. جیسی وہ رکا، ہرن سامنے تھا. ہارون رشید کے دل میں خیال آیا کہ اس کو نہیں مارتے. میں جو بات کہہ رہا ہوں زندہ صوفیہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کو نہیں مارتے. دل خیال تبدیل ہو گیا. واپس پلٹے تو دل میں خیال آیا کہ کیا بات ہے، سامنے ہرن تھا، سامنے ہرن تھا، مار سکتا تھا، مگر دل میں خیال تبدیل ہو گیا اور میں اس کو مار نہیں پایا. وہ کھڑے رہا تو دیکھا کہ بزرگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. وہ بزرگ نے اس کو بلا، کہا کہ ادھر آ، کیا بات ہے، پریشان ہے نا، ہرن کو مار کیوں نہیں پایا؟ ہاں. کہا کہ ہرن جہاں کھڑا ہوا ہے وہاں پر مولا علی کی مزار ہے، اور علی کی مزار کی شان یہ ہے کہ جہاں پر ہرن بھی جا کے شیر بن جاتا ہے. اسی لیے ہرن جو ہے کہ تیرا مقابلہ نہیں کر پایا. تو ہارون رشید نے کہا کہ یہاں پر مزار؟ کہا کہ ہاں، میں اس مزار کی زیارت کے لیے آیا. ہارون رشید نے کہا آپ کون؟ کہا کہ میں خضر علیہ السلام علی کی مزار کی زیارت کے لیے آیا ہوں. اور اس بیابان میں مولا علی کی مزار بنی، جس علاقے کو آج نجف اشرف کہتے ہیں. نجف اشرف، بولیے کیا؟ نجف اشرف. عراق میں نا نجف اشرف، جو گئے وہ جانتے. نجف اشرف نام کیوں ہے؟ یہ بھی توجہ والی بات ہے. ہر ایک آستانے کو شریف کہتے ہیں. بغداد شریف، اجمیر شریف، مگر نجف اشرف. اشرف اس لیے کہ شریف سے بڑا اشرف ہوتا ہے، شریف سے بڑا اشرف ہوتا ہے. اسی لیے ہر ایک شریف ہے، نجف اشرف ہے. وہ اس لیے چونکہ وہاں پر مولا کائنات کی مزار اقدس موجود ہے. جب بھی مولا کائنات کی بارگاہ میں لوگ جاتے تعجب کرتے ہیں، ان کے پورے آستانے پہ سونا ہی سونا ہے، سونا ہی سونا ہے. تعجب کی بات یہ ہے کہ جس کو گمنام کرنا چاہتی ہے دنیا، آج اس کا آستانہ اتنا آباد ہے، اتنا آباد ہے، اتنا آباد ہے کہ میرے مرشد کی شعر کے اوپر میری بات مکمل ہوگی. میرے مرشد کہا کرتے تھے مانگنے والوں کی صدا بھی بے حقیر ہو جائے، مانگنے والوں کی صدا بھی بے حقیر ہو جائے، میرا علی نہ دے تو زمانہ فقیر ہو جائے. ہماری بارگاہ میں کہ رب قدیر کرنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. دوران بیان کوئی غلطی ہو تو میں ابھی توبہ کر کے ابھی کلمہ پڑھ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام کریں.